کو چلے گئے، دوپہر کا وقت تھا، ایک یہودی نے دیکھا تو اس نے چیخ مار کے آواز لگائی، او مدینے والو، او مسلمانوں، تمہارا مطلوب آ گیا ہے۔ روز جس کے انتظار میں دھوپ میں کھڑے رہتے تھے، آ گیا ہے وہ۔ تو جب صحابہ نے آواز سنی، بھاگے آ رہے ہیں حضور کے استقبال کے لیے، دیکھا کہ ایک اتنا بڑا لشکر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فروز ہو گئے۔ وہ کیا کہتے جیسے آنکھوں کو یقین نہیں آ رہا حضور تشریف لے آئے اور صحیح سلامت تشریف لے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، فرمایا کافروں کی ساری تدبیریں خاک میں مل گئیں اور اللہ کی تدبیر غالب ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قباء بستی میں تشریف لائے اور میرے کملی والے پیغمبر نے وہاں اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ یہ وہی مسجد ہے جس مسجد کے اندر حضور نے خود اپنے سر مبارک پر پتھر اٹھا کے صحابہ فرماتے لاتے ہیں، ہم نے حضور سے عرض بھی کیا اللہ کے محبوب ہم جو حاضر ہیں، فرمایا میرا بھی حصہ ہو جائے کیونکہ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے، اور اس مسجد کی تعمیر فرمائی۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے حضور فرماتے ہیں جو بھی اپنے گھر سے وضو کر کے آئے، گھر سے مراد آپ سب کو، مجھے بھی اللہ مدینہ لے جائے، جنہوں نے آمین کہا انشاءاللہ اسی سال جائیں گے، جنہوں نے نہیں کہا آہستہ کا 2050 میں جائیں گے، وہ جائیں گے تو صحیح لیکن اتنے سالوں کے بعد جائیں گے، اس لیے اونچی کہو آمین۔ فرمایا کہ اپنی بلڈنگ سے، گھر سے جو وضو کر کے پیدل یا سوار یہاں پر آئے، حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ آپ کو جب لے جائے تو وہاں جا کر پھر بلڈنگ سے وضو کر کے، اگر صحت سلامت ہے تو پیدل جانا، اگر بیماری ہے بڑھاپا ہے تو کوئی نہیں، اجازت ہے اس کی، تو پھر آپ سواری پہ جانا اور مسجد قباء کے اندر 2 نفل ادا کرنا۔ جب آپ نے 2 نفل ادا کر لیے تو ایک مقبول عمرے کا ثواب مل گیا۔ صحابہ فرماتے ہم حضور کو دیکھا کرتے تھے، حضور مدینہ سے وہاں تشریف لے جاتے، کبھی پیدل کبھی سوار، اور پھر جا کر 2 نفل ادا فرماتے اور محبت سے دیکھتے، یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضور مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینہ والوں نے آپ کا استقبال کیا اور حضور کو انصار صحابہ نے بیچ میں لیا ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں تشریف لائے، ہر ایک کی خواہش ہے حضور میرے مہمان بنے، میں حضور کی خدمت کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، فرمایا یہ من جانب اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، جس گھر کے باہر بیٹھ جائے گی میں اس کا مہمان بنوں گا۔ اب جو لوگ اونٹوں کو ان کی زبان جانتے ہیں تو وہ اپنی زبان میں اونٹنی کو بلا رہے ہیں، ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، اونٹنی بیٹھ نہیں رہی۔ اللہ اکبر، جس کا مقدر جاگنا ہے وہ گھر میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہلیہ سے کہہ رہے ہیں آج غربت نے احساس دلایا، کاش یہ غربت نہ ہوتی تو میں بھی حضور سے درخواست کرتا آپ میرے مہمان بنیں، آپ میرے گھر کے اندر ٹھہریں، لیکن کیا کروں غربت نے اور فاقے نے ڈیرے لگا رکھے ہیں۔ مگر جب مقدر چمک جائے ہیں، اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی چلتی چلتی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے آگے بیٹھ گئے۔ ایک صحابی نے آواز لگائی ابو ایوب انصاری کہاں ہو، تمہاری قسمت، حضور کی اونٹنی تمہارے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ دوسری منزل پہ تھے، بھاگے آئے، ایک روایت میں تو یہاں تک لکھا ہے چھلانگ لگا دی اوپر سے اور حضور کا سامان اٹھا کے اپنے گھر میں لے گئے۔ 6 ماہ تک حضور ان کے گھر میں مہمان رہے۔ آج بھی قسطنطنیہ کے قلعے کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر ہے اور اس کے اوپر یہ تختی لگی ہوئی ہے، میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی اور میرے کملی والے پیغمبر کی یہاں پر پھر حکومت قائم ہوئی مدینہ کے اندر 10 سال مدینہ منورہ۔ اللہ اکبر، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو منور کر دیا۔ پہلے اس کا نام تھا یثرب، یثرب بمانا بیماریوں کا گھر۔ حضور آئے تو حضور نے اس کا نام مدینہ رکھا اور حضور نے دعا فرمائی مولا یہ پہلے بیماریوں کا گھر تھا، اب تیرا محبوب آ گیا، اب اس کو شفاؤں کا گھر بنا دے۔ یہ حضور کی دعا کی برکت ہے، اب وہی مدینہ شفاؤں کا گھر ہے۔ جو بھی مدینہ میں جائے گا روحانی طور پر بھی شفا ملے گی، جسمانی طور پر بھی شفا ملے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔